السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آتی ہے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، یقیناً وہ حق کی تکذیب کر چکے جب وہ ان کے پاس آیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب آئے گی ان کے پاس خبریں اس مذاق کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلیں ہلاک کر دیں۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے انہیں زمین میں ایسی قدرت دی جیسی ہم نے تم کو نہیں دی۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان کے اوپر خوب بادل برسائے۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، ہم نے نہروں کو کر دیا وہ ان کے نیچے سے، یعنی ان کے حکموں کے تحت چلتی تھیں۔ فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ہم نے ان کے بعد ایک اور نسل کو پیدا کیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ پہلے کافروں کی اور موجودہ کافروں کی ایک مماثلت بیان فرما رہا ہے کہ پہلے کافر بھی ایسے تھے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی، نشانی سے مراد معجزہ، ایسا معجزہ جو نبی کی نبوت پر دلالت کرتا تھا، وہ جب ان کے پاس آتا تو منہ موڑ لیتے۔ حالانکہ معجزہ اور نشانی اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اس پر اپنے دل کو کھولے، شرح صدر کرے اور اس کو مانے، لیکن جب بھی کوئی معجزہ اور نشانی آتی ہے اسے منہ موڑ لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب، پھر ان کو دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے، یہ جو ہماری باتوں کو، ہماری خبروں کو جھٹلاتے ہیں، ان قریب ان کے پاس اس کی خبر آئے گی، یعنی ہماری آیات کی تکذیب کرنے کا صلہ اور بدلہ ان قریب ان کو مل جائے گا۔ ایک استہزاء اور مذاق تو کافر کرتے ہیں اور ایک مسلمان کرتا ہے۔ مسلمان احادیث اور آیات کے مسائل کی پہیلیاں بناتا ہے، لطیفے بناتا ہے، مذاق بناتا ہے، ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان قریب ان کے پاس یہ خبر آئے گی، یعنی ان کو اس کی سزا مل کے رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا نہیں ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کو وہ قدرت دی تھی زمین پر، مال، اولاد، قوت، وسائل، زمین کی فراوانی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دی تھی کہ جیسی تمہیں نہیں دی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس دور کے لوگوں کو جو نعمتیں دی تھی وہ دوسروں سے مختلف رہی ہیں۔ آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، جدید ایجادات ہیں، یہ جدت ہے، تو جو پہلے لوگ گزرے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے ان کو زمین پر ایسی ایسی قدرت دی تھی کہ جیسی ہم نے تم کو نہیں دی۔ آپ اس کی مثال دیکھ لیں، آج کتنی ایجادات ہیں، لیکن جس طرح پہلی قومیں پہاڑوں کو کوریت کے گھر بنا لیا کرتی تھی، کہ آج آسان ہے، آپ یہ کہیں کہ ہم مشینری سے کر سکتے ہیں سب کچھ، تو پہاڑ پہ مشینری لے کر جانا بھی ایک کام ہے۔ اہرام مصر جو ہے آج کے دور میں وہ کیسے، یعنی کہ ہمارے پاس تو شاید ایسی مشینری بھی نہیں ہے کہ جو اتنے بھاری پتھر کو اٹھائے،
اور ہم تو آج جتنے بدن کے اندر کمزور ہیں ہمیں اللہ نے اتنی سہولیات زیادہ دے دی۔ پہلے لوگ جن کے پاس اتنی سہولیات نہیں تھی ان کے بدن اتنے مضبوط تھے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی۔ اللہ نے پہلے لوگوں کو اتنی قوت دی تھی، اتنی طاقت دی تھی کہ ان کو ان سہولیات کی اور ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم جتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں ہمارے لیے اتنی سہولیات زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر قوم کو جب اللہ نے تباہ کیا نا تو وہ اپنی ترقی کے عروج پر جب گئی ہے تو اللہ نے تب اس کو تباہ کیا۔ ہم نے تم سے پہلوں کو ایسی قدرت دی جو تم کو نہیں دی، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کوئی عام بندہ بات کرے تو ہم کہتے ہیں مبالغہ ہے، اللہ کی بات میں مبالغہ نہیں، حقیقت میں ان کے پاس جو قوت اور قدرت تھی وہ آج ہمارے پاس بھی نہیں۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان پر خوب بادل برسائے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فراوانی کا رزق ان کو دیا، کیونکہ جب بادل زیادہ برستا ہے تو فصلیں اچھی ہوتی ہیں، جب فصل اچھی ہوتی ہے تو کھانا پینا زیادہ ہوتا ہے، کھانا پینا زیادہ ہوتا ہے تو لوگ تندرست ہوتے ہیں، معیشت اچھی ہوتی ہے، بارشیں بھی خوب ہوتی تھی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ہم نے نہریں ان کے نیچے سے چلائیں۔ نیچے سے چلانے کے دو مطلب ہیں، ایک اس کا مطلب ہے کہ قریب ہی، جس طرح بندہ کہتا ہے یہ میرے نیچے سے نہر چل رہی ہے، یعنی میرے قریب ہے، سہولت ہے مجھے، میں اس کے آسانی سے پانی استعمال کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا معنی من تحتہم، یعنی ان کے اختیار میں تھا پانی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ پانی بندہ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا، جس طرح سمندر کا پانی ہے، کوئی ساحل سمندر پر بھی جیتا ہو تو وہ پیاسا مر سکتا ہے، کیونکہ سمندر کا پانی تو وہ پی نہیں سکتا۔ تو وہ نہریں ان کے تحت تھیں، یعنی ان کے اختیار میں تھیں، جب چاہتے اس سے کوئی اور نہر بھی نکال سکتے تھے، اور چاہتے تو اس کے پانی کو جیسے مرضی استعمال کرتے، چاہتے تو اس کے اندر بند باندھ دیتے، جیسے اللہ نے ان کو اختیارات دیے تھے۔ یہ سب کی سب نعمتیں ہیں جن کا اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان ساری نعمتوں کے باوجود ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ تو سنو، تم کوئی ان سے معزز نہیں ہو کہ تم کفر اور سرکشی کرو تو اللہ تمہیں چھوڑے رکھے، اور وہ رسول کوئی زیادہ معزز نہیں تھا تمہارے رسول سے کہ اس کی تکذیب کرو تو کوئی بات نہیں، اس کی تکذیب کی تو عذاب آ گیا۔ اگر وہ رسول معزز تھا تو یہ بھی معزز ہے اور یہ اس سے بھی معزز ہے۔ یہاں سے ایک قانون سمجھ آتا ہے، اللہ گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے بندے کو اگر وہ توبہ نہ کرے، لیکن اللہ کب ہلاک کرتا ہے؟ یہ اس کا دستور ہے۔ نبیوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو دہائیوں پر مشکلات ہیں، دہائیوں پر، 1 سال 2 سال تو چیز ہی کچھ نہیں، 10 سال 20 سال 50 سال۔ خود موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، فرعون کے تحت جو گزری ہے، فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو ذبح کرتا رہا، یہ کوئی ایک دن کا کھیل تھوڑی تھا، یہ کوئی 4 دن 10 دن تھوڑی تھا، یہ سلسلہ سال ہا سال چلا۔ لیکن رب جب وہ پکڑتا ہے تو پھر اس کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، حدیث ہے او کما قال کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب ظالم کو وہ پکڑتا ہے پھر اس کو وہ مہلت نہیں دیتا کھڑے ہونے کے لیے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں غزہ کا ظلم کہ 6 ماہ سے زیادہ ہو چکے، 7 مہینے ہونے کو ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ برداشت سے باہر ہے چیز۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کدھر گئی، حتیٰ کہ بعد سیکولر ملحد بے دین دین بیزار طبقہ وہ یہ بھی کہتا نظر آتا ہے کہ اب تو اللہ بھی جو ہے نا وہ مسلمانوں کو مروانے پر ہے، اللہ ہی ان کی پشت پہ کھڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کیا فرعون کی پشت پہ بھی نعوذ باللہ اللہ کھڑا تھا جب وہ اتنے سال بنی اسرائیل کو قتل کرتا رہا؟ آج اگر کوئی یہودی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ بات تو فرعون بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ میرے ساتھ بھی ہے، پھر کیونکہ میں اگر یہ موسیٰ سچا ہوتا تو اس کے بندے اتنے کیوں مارے جاتے؟
ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اللہ کی مدد واضح دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ خالی ہاتھ، بغیر وسائل کے، بغیر گھروں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبے اتنے مضبوط ہیں کہ آپ کے بڑے بڑے علماء کا ایمان کا معیار اور لیول وہ نہیں ہے جو ادھر چھوٹے سے بچے، جو اللہ نے صبر اور استقامت دے دیا اتنے بڑے بدماش کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، وہ چھوٹا سا غزہ اور اس کے بے بس مسلمان ان کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ استقامت، یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ یہ توحید کی برکت ہے کہ وہ لوگ ایسے کھڑے ہیں، یہ اللہ کی مدد تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ ظالم کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے، لیکن اس کی ہلاکت کا بھی ایک وقت ہے، وہ نہیں پتا کب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے کے اندر صحابہ کو مار پٹتی رہی۔ آپ یہی کہتے صبر کرو، لیکن ہم اللہ سے یہ کہتے کہ اللہ میں آزمائش نہ بنائے، تختہ مشق نہ بنائے اللہ۔ اور واللہ یہ بس اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن معاملات اپنے اختتام کی طرف ہیں۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کو ہلاک کرنے کے بعد پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو زمین پر بسا دیا۔ یہ اشارہ ہے کہ اللہ ظالم کو ہلاک کرتا ہے، دوسرے کو اس کی جگہ پہ لے کر آتا ہے۔ جب وہ ظالم بنتا ہے اللہ اس کو ہلاک کرتا ہے، دوسرے کو اس کی جگہ پہ لے کے آتا ہے۔ جب وہ ظالم بنتا ہے اللہ اس کو ہلاک کرتا ہے، اگلے کو اس کی جگہ پہ لے کے آتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے اور یہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔